نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع دعا کی قبولیت کا ہے کہ ہماری ساری دعائیں کس طرح قبول ہوں اور ہمارے سارے مسائل، ہماری ساری پریشانیاں کس طرح دور ہوں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یقول انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا دعانی، رواہ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ماشاءاللہ، کتنی اہم اور ضروری بات اس حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھے گا میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ اگر اچھا گمان رکھے گا تو اچھا معاملہ کروں گا، اور اگر برا گمان رکھے گا تو میں بھی اس کے ساتھ برا معاملہ کروں گا۔ اب اس کی مرضی کہ یہ اچھا گمان رکھیں یا برا۔ اگر اچھا گمان رکھے گا تو میں اس کی پریشانی بھی ختم کر دوں گا، مسائل بھی حل کر دوں گا، بیماریاں بھی ختم کر دوں گا۔ لیکن اگر اس نے برا گمان رکھا تو یہ جانے اور اس کی دعائیں میں اس کی مدد بھی کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم اپنا گمان اللہ سے ٹھیک کر لیں۔ ہمارے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے گمان ٹھیک کر لینا حالات کو بدل دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنا گمان اللہ سے ٹھیک کر لیں، اچھا گمان رکھیں اپنے اللہ سے۔ اور دوسری بات اس حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے کہ جب بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور جس کے ساتھ اللہ ہوں نا وہ کسی چیز سے محروم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس لیے کوئی بھی پریشانی ہو اللہ سے مانگو، اللہ پریشانی ختم کر دیں گے۔ کوئی بھی بیماری ہو اللہ سے مانگو، قرضہ ہے، اپنا گھر چاہیے، اپنی دکان چاہیے، کسی کیس میں کوئی پھنسا ہوا ہے، دکان کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، اولادوں کے رشتے نہیں آ رہے، اچھی جاب نہیں مل رہی ہے، جو بھی مسئلہ ہے، جس قسم کا بھی مسئلہ ہے، اللہ سے مانگ کر حل کرواؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرو تو اللہ سے کرو۔ جب تمہیں کوئی حاجت ہو، پریشانی ہو، تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگو، اللہ ضرور قبول کر لیں گے اور ضرور عطا کریں گے۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تمہیں جوتے کے تسمے کی بھی ضرورت ہو تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، ہم اپنا مزاج دعاؤں کا بنائیں۔ ہمیں جو بھی پریشانی ہو، جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی بیماری ہو، ہم اللہ سے مانگیں۔ جو جتنا اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے اتنا ناراض ہوتے ہیں، اس پر غصہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہم پر پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ہمارے بنے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں اسی وجہ سے۔ تو ہمارا دعاؤں کا مزاج بنے، خوب اللہ سے مانگیں اور بار بار مانگیں۔ ایسا مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دعا 3 مرتبہ مانگا کرتے تھے۔ تو اپنے مسائل اللہ سے حل کروائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے، 2 رکعت پڑھتے اللہ سے مانگتے۔ تو اپنی زندگیوں میں مسنون دعاؤں کو شامل کریں۔ مسنون دعاؤں نے قبولیت کا راستہ دیکھا ہوا ہے۔ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ دعا ایسی طاقتور چیز ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تقدیر کو کائنات کی کوئی چیز نہیں بدل سکتی، لیکن دعا یہ آپ کی تقدیروں کو بھی بدل دے گی۔ لا يرد القدر الا الدعاء، ہاں یہ آپ کی تقدیروں کو بھی بدل دے گی۔ تو دعا بہت طاقتور چیز ہے۔ علماء نے ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک کافر جو نشے کی حالت میں مست اپنے بت کو پکار رہا تھا، یا صنم یا صنم، غلطی سے اور نشے کی حالت میں، غلطی سے اور نشے کی حالت میں اس کے منہ سے صمد نکل گیا،
تو فوراً اللہ نے جواب دیا لبیک یا عبدی، بول میرے بندے میں حاضر ہوں۔ تو فرشتے پریشان کہ یا اللہ اس نے تو غلطی سے صمد بول دیا، یہ تو اپنے بت کو پکار رہا تھا۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ مجھے پتہ ہے یہ اپنے بت کو پکار رہا ہے، اور یہ کب سے اپنے بت کو پکار رہا ہے، اس کا بت اس کو جواب ہی نہیں دے رہا، اب اس نے مجھے پکارا ہے، میں بھی اس کو اگر جواب نہ دوں تو میرے اور بت میں کیا فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں بہنوں، اللہ سمیع الدعا ہیں، مانگو تو پہلے، پھر اللہ دیں گے نا۔ اللہ سے کوئی مانگے اور اللہ نہ دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میری تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے، تو پھر واقعی اللہ نہیں سنتے، اللہ پر نعوذ باللہ جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ نہیں سنتے، حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو تو، نہیں دوں پھر بولنا۔ ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ان ربی لسمیع الدعاء ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میرے بھائیوں بہنوں، دعاؤں کی عادت ڈالیں اور روزانہ مانگیں، کبھی کبھی نہیں، یہ نہیں کہ جب پریشانی ہے صرف اسی وقت مانگ رہے ہیں، نہیں، بلکہ ہر وقت دعا مانگیں، چلتے پھرتے دعا مانگیں، ہر حالت میں دعا مانگیں، غمی میں، خوشی میں، سفر میں، حضر میں، ہر وقت مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد کو ہمیشہ اپنے ساتھ پائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اس کی دعا تنگی کے زمانے میں بھی قبول کریں، تو اسے چاہیے کہ وہ وسعت اور فراخی کے زمانے میں بھی دعا کرتا رہے، تو اللہ اس کی تنگی کے زمانے میں بھی دعا قبول فرمائیں گے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ اپنے ساتھ دیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے دعا۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، دعا بہت ضروری چیز ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اللہ ضرور دعا قبول کریں گے، لیکن قبولیت کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ کبھی جو ہم نے مانگا اللہ نے وہی دے دیا، کبھی جو ہم نے مانگا اللہ نے وہ نہیں بلکہ اس کے ذریعے آنے والی مصیبت اللہ نے ٹال دی، اور کبھی جو ہم نے مانگا اللہ نے اس کو ذخیرہ کر لیا، کل قیامت کے دن اللہ اس کا بدلہ دیں گے۔ تو جب اللہ اس کا بدلہ دیں گے نا، تو بندہ تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، ان سب کا بدلہ مجھے آج مل جاتا۔ تو اس لیے ضرور اللہ سے دعا کریں اور قبولیت کا یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ ضرور مجھے دیں گے، اور ان موقعوں پر بھی ضرور دعا کریں جن میں قبولیت کے امکان زیادہ ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ کعبے پر جب پہلی نظر پڑے اس ٹائم دعا قبول ہوتی ہے، اللہ سے مانگیں۔ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت اللہ سے خوب مانگیں۔ امام صاحب سلام پھیرتے آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے، کیوں بھائی کیوں؟ اللہ سے مانگیں، اس ٹائم قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اللہ سے خوب مانگیں، جو مسئلہ ہے اس ٹائم مانگیں اللہ سے۔ اور قربانی کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت قربانی کے بعد اللہ سے 3 دعائیں مانگی، اللہ نے تینوں دعاؤں کو قبول کر لیا۔ اور اسی طرح شب جمعہ کی رات، یہ بہت قیمتی رات ہے، اس رات میں اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم کرنے کے بعد ان کے پاس آئے کہ ابا جی ہمارے لیے استغفار کریں، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انک کنا خاطئین، کہ ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال سوف استغفر لکم ربی۔ علماء نے لکھا ہے کہ سوف کیوں کہا، سوف عن قریب یہ کیوں کہا؟ علماء نے لکھا ہے کہ عن قریب اس لیے کہا، سوف اس لیے کہا کہ وہ شب جمعہ کا انتظار کر رہے تھے، ایک شب جمعہ اور شب جمعہ میں بھی تہجد کا وقت، وہ ان 2 چیزوں کا انتظار کر رہے تھے کہ شب جمعہ آ جائے اور تہجد کا وقت آ جائے تو میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ ضرور دعا قبول کر لیں گے، اللہ ان کی مغفرت کر دیں گے۔ تو اس لیے شب جمعہ کی رات یہ بہت قیمتی رات ہے، اس ٹائم اللہ سے خوب مانگیں، تہجد کے وقت خوب مانگیں۔ اسی طرح جمعے کا دن بہت مبارک دن ہے، جمعے کے دن پورا دن قبولیت کا ہے، خوب مانگیں اللہ سے۔ اذان و نماز کے درمیان قبولیت کی گھڑی، خوب مانگیں اللہ سے۔ اسی طرح ختم قرآن کے موقع پر بہت مبارک وقت ہے، اس ٹائم اللہ سے مانگیں۔
اور سفر کے وقت بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مسافر کی دعائیں اللہ بہت جلدی قبول کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو شخص اللہ کے راستے میں ہو، تبلیغ میں ہو، عمرے پہ ہو، سفر پہ ہو، حج پہ ہو، جہاں پہ بھی ہو، اللہ ضرور دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اس ٹائم اللہ سے مانگے ہیں۔ اور سب سے مجرب غائب کے لیے دعا اللہ بہت جلدی قبول کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی مجالس میں غیبتیں اور چغلیاں کرنے کے بجائے ان کے لیے دعا کریں تو ان کی زندگیاں بدل جائیں۔ تو غائب کے لیے دعا یہ بہت مجرب ہے، بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو، آپ دوسروں کے لیے دعا کریں۔ آپ کے کاروبار میں مسئلہ ہے، آپ دوسروں کے کاروبار کے لیے دعا کریں۔ آپ کے رشتے کا مسئلہ ہے، آپ دوسروں کے رشتے کی دعا کریں۔ اس کا مسئلہ حل ہو یا نہ ہو، اللہ آپ کا کر دیں گے، اللہ آپ کی ضرورت پوری کر دیں گے۔ تو اس لیے غائب کے لیے دعا یہ بہت مجرب ہے۔ ضرور مانگیں اللہ سے کہ اللہ اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ ہے، یہ حل کروا دے۔ اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کی یہ بیماری ہے، اس کی یہ حل کر دے۔ اس کی ہو یا نہ ہو، اللہ آپ کے مسائل حل کر دیں گے، آپ کی پریشانی اللہ حل کر دیں گے۔ تو غائب کے لیے دعا یہ بہت مجرب ہے، بہت جلدی قبول ہونے والی ہے۔ اور اسی طرح سجدے کی حالت میں حدیث میں آتا ہے کہ انسان جس وقت سجدے میں ہوتا ہے سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت خوب دعائیں مانگو، بھئی اس وقت خوب دعائیں مانگیں، سجدے کے موقع پر خوب سجدے میں جا کر اللہ سے خوب مانگیں۔ تو میرے بھائیو بہنوں، ان موقعوں پر بھی اگر ہم دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ گناہ کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ حرام کھانا، حرام پینا، حرام پہننا، بد نظری کرنا، بے پردگی، گانا گانا، گانے سننا، اور بھی جتنے گناہ ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو بچانا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ اللہ سے رو رو کر دعا کرتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کی دعا کیوں قبول کروں؟ اس لیے میرے بھائیوں بہنوں، ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے گناہوں سے بچائیں، خصوصاً جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اور دعا خوب ادب کے ساتھ مانگیں، عاجزی و انکساری کے ساتھ مانگیں، اور اپنی دعاؤں میں درود شریف کو بھی شامل کریں۔ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اپنی دعاؤں میں درود شریف کو شامل کریں، یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اپنی دعاؤں میں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، پھر اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں، اور آخر میں پھر درود شریف پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ ضرور اس دعا کو قبول کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے دوسروں سے بھی دعا کروائیں، یہ بھی سنت ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پر جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو اس لیے دوسروں سے اپنے آپ کے لیے دعا کروائیں، چھوٹے بچوں سے اپنے لیے دعا کروائیں، جو بزرگ حضرات ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، علماء ہیں، ان سے اپنے لیے دعا کروائیں۔ یہ بھی دعاؤں کا بہترین ذریعہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ لیکن صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، دعا کے ساتھ کوشش بھی کرنی پڑے گی۔ کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ حضرت دعا کر دیں، حضرت دعا کر دیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں دعا تو کر دوں گا، لیکن تم کوشش بھی تو کرو۔ تم کہہ رہے ہو کہ گاڑی کو دھکا لگاؤ، گاڑی کو دھکا لگاؤ، تو میں گاڑی کو دھکا تو لگا رہا ہوں، لیکن بریک تو چھوڑو۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میں دعا تو کر رہا ہوں، لیکن تم کوشش تو کرو، جب کام بنے گا نا۔ ہم اپنی دنیا کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں، صبح بھی کام کر رہے ہیں، شام کو بھی کام کر رہے ہیں، اپنا کھانا پینا بھی چھوڑ رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ رہے ہیں، اپنا گھر بار بھی چھوڑ رہے ہیں، آرام بھی چھوڑ رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ رہے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں صرف ہم دعا سے کام چلاتے ہیں کہ بس دعا کر دو حضرت، اسی لیے ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بہنوں، اپنی دعاؤں کے ساتھ کوشش بھی کریں، صرف دعا سے کام نہیں چلے گا، دعا کے ساتھ کوشش بھی ہو، محنت بھی ہو، تب اللہ کام بنائیں گے۔ ایک دفعہ ایک شخص کسی اللہ والے کے پاس گیا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیں، اللہ مجھے اولاد دے دیں، اللہ مجھے بیٹا دے دیں۔ تو حضرت نے کہا جی انشاءاللہ میں کروں گا۔ اگلی دفعہ پھر وہ شخص آیا، حضرت میرے لیے دعا کر دیں، حضرت میرے لیے دعا کر دیں، اللہ مجھے بیٹا دے دیں۔ تو کافی دفعہ اس طرح اس نے کہا،
تو ایک دفعہ حضرت نے اس سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ تمہاری شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ بولتا نہیں میری شادی تو نہیں ہوئی۔ تو یہی ہمارا حال ہے، ہم دعائیں تو خوب کرواتے ہیں لیکن عمل کے لائن میں بالکل صفر۔ تو اس لیے صرف دعا سے کام نہیں ہوگا، دعا کے ساتھ محنت بھی ہو، کوشش بھی ہو، تب اللہ کام بنائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں بہنوں، اپنی دعاؤں میں اپنی ہدایت کی بھی دعا کریں اور اپنے نمازی بننے کی بھی دعا کریں، اور اللہ سے دعاؤں میں اپنے لیے عافیت بھی مانگیں اور آخرت کی بھلائی بھی مانگیں، دنیا آخرت دونوں کی بھلائی مانگیں۔ ہم صرف اللہ سے کیا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے اتنا پیسہ دے دے، اتنا مال دے دے، مجھے یہ گاڑی دے دے، مجھے یہ بنگلہ دے دے۔ ہم اللہ سے یہ مانگتے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، یہ بھی اللہ سے مانگیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی ہدایت کی بھی دعا مانگیں اور اللہ سے یہ بھی مانگیں کہ اللہ میں نماز سے پڑھتا مجھے نماز کی توفیق دے، میں گناہوں سے نہیں بچتا مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور اللہ سے یہ بھی مانگیں کہ اللہ مجھے اپنے گھر والوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو عورتیں ہیں وہ تو اللہ سے خاص مانگیں، رو رو کر مانگیں اللہ سے کہ اللہ مجھے دنیا آخرت کی رسوائی سے بچا، دنیا آخرت کی ذلت سے بچا، دنیا آخرت کے عذاب سے بچا، مجھے ہدایت نصیب فرما، مجھے با شرف با حیا بنا، مجھے با پردہ بنا۔ اللہ سے رو رو کر مانگے یہ کہ اللہ مجھے کسی کی گمراہی کا ذریعہ نہ بنانا، مجھے بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ نہ بنانا۔ یہ اللہ سے خاص دعا مانگیں اپنے لیے، تو انشاءاللہ اللہ ایک دن ضرور دعا قبول فرمائیں گے اور اللہ اس کی توفیق عطا فرمائیں گے اور دنیا آخرت کی ذلت سے بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔